السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان عطاء الحق۔ پروگرام یورپ کی آواز لے کر آپ کی خدمت میں حاضر۔ حسب معمول آپ کو بتاتے چلیں کہ برطانیہ یورپ میں مقیم پاکستانی کشمیری کمیونٹی کی آواز وینس ٹیلی ویژن لندن اسٹوڈیو سے پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ لائیو پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ بات کریں گے آج خاص طور پر ایک ملاقات کی، پرتکلف ملاقات بھی کہہ سکتے ہیں۔ قائد مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف صاحب نے مسلم لیگ نون برطانیہ کے کارکنان کے ساتھ، اعلیٰ عہدیداران کے ساتھ، اور اس کے علاوہ میڈیا سے بھی انہوں نے گفتگو کی۔ اپنی کارکنان کے ساتھ تو بڑی پرتکلف گفتگو کی اور بڑے اچھے ان کو نصیحتیں کی، مگر میڈیا کے ساتھ کچھ نپے تلے الفاظ کا استعمال کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے، یہ ہم ابھی اپنے مہمانوں سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ ابھی ہم ٹیلی فون لائن پر لیں گے سینئر سیاستدان، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اقبال ظفر جھگڑا صاحب، جنرل سیکرٹری بھی ان کو کہا جاتا ہے، مگر ابھی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کچھ تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ وہ جنرل سیکرٹری ہیں یا سابقہ جنرل سیکرٹری ہیں۔ بال یہ کہ ان سے ابھی جاننے کی کوشش کریں گے۔ میاں محمد نواز شریف صاحب نے اپنی پوری سپیچ اگر ان کی بتائی جائے، میں تھوڑا سا اس پہ تجزیہ دوں تو کافی وقت لگ جائے گا۔ اس سے بہتر ہے کہ ابھی مہمانوں سے ان سے سوالات کی شکل میں جو ہے وہ ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ میاں محمد نواز شریف صاحب نے عدلیہ کے احترام پر بہت زیادہ زور دیا اور عوام کو جگانے کی بہت زیادہ بات کی۔ اب عوام کو جگانے کی بات دوبارہ لانگ مارچ کی طرف اشارہ ہے، دوبارہ وہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں، دوبارہ عوام کو سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں۔ اس پر بھی سوال کیا، مگر میاں صاحب نے اتفاق سے میری طرف سے یہ سوال تھا تو میاں صاحب نے کہا کہ اس پر روشنی نہ ہی ڈالیں، لوڈ شیڈنگ میں رہنے دیں۔ اب اس کا مقصد کیا ہے وہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ ہمارے ساتھ مہمان موجود ہیں، ان کے تعارف کرواتا ہوں۔ جناب ناصر بٹ صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں پاکستان مسلم لیگ نون یو کے، ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ظاہر حسن ڈار صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کی نمائندگی کر رہے ہیں، سینئر ترین سیاستدان ہیں، سینئر رہنما ہیں اور سینئر کارکن ہیں اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ دونوں مہمانوں کا ممنون ہوں کہ آپ تشریف لائے۔ گفتگو کو بٹ صاحب آگے بڑھاتے ہیں، تب تک اقبال ظفر جھگڑا صاحب، میں کنٹرول روم سے گزارش کروں گا کہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب کو اگر لائن پہ لے لیں تو ان سے پہلے گفتگو جو ہے تھوڑی سی مختصر سی کر لیتے ہیں۔ بٹ صاحب، میاں صاحب نے آج اسپیچ کی ہے عوام کو سڑکوں پر لانے کے حوالے سے، جمہوریت کے احترام کی انہوں نے بالکل بات کی، جمہوریت کا احترام کرنا چاہیے، مگر انہوں نے یہ بات کی کہ مجھے کنٹرول روم سے یہ اس وقت انسٹرکشن آئی ہے کہ اقبال ظفر جھگڑا صاحب ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں۔ اقبال ظفر جھگڑا صاحب وینس ٹیلی ویژن پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو وینس ٹیلی ویژن پر۔ شکریہ جی، شکریہ سر۔ آج آپ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی برطانیہ کی جانب سے جو آج ہائی ٹی دی گئی، وہاں پر آپ بھی موجود تھے، میاں صاحب کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ میاں صاحب نے اپنی اسپیچ دی، اسپیچ میں میڈیا کے ساتھ تو خاص طور پر میں کہوں گا نپے تلے الفاظ استعمال کیے۔ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی آپ اگر روشنی ڈال دیں۔ میاں صاحب نے کچھ زیادہ زور دیا ہے عدالت کے احترام کی طرف، اور عدالت پر انہوں نے خاص طور پر یہ کہا جی کہ وہ سو موٹو ایکشن لیں۔ کچھ جو کچھ بھی یہ سابق صدر پرویز مشرف صاحب کی جانب سے کیا گیا، اگر کسی نے درخواست یا پٹیشن دائر نہیں کی بھی تو تب بھی عدالت جو ہے سپریم کورٹ وہ سو موٹو ایکشن لے۔ اور خاص طور پر میاں صاحب کا جہاں تک مجھے ناقص علم ہے، جہاں میں نے تھوڑا سمجھنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے سابق صدر پرویز مشرف کو پاکستان میں بلا کر ان کو کیس جو ہے ان کو سامنے حوالہ کرنے، کیس کا سامنا کرنے کے بعد اس کے جو بھی نتائج ہیں عدلیہ پر چھوڑنے کی کوشش کی ہے۔ سابق صدر پرویز مشرف کو ملک میں لانا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بہت ہی ضروری عمل ہے؟ شکریہ جی۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ آپ اگر وہاں موجود تھے تو سوال یہ ہوا تھا کہ صدر مشرف صاحب ایک پارٹی بنا رہے ہیں اور اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ پاکستان کی سیاست میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ تو میاں صاحب کا جواب تھا کہ پاکستان کی سیاست میں واپس آنا تو بعد کی بات ہے، پہلے وہ پاکستان تو آئیں۔ ٹھیک۔ تو یہ تو ظاہر ہے کہ اگر ان کے اوپر آرٹیکل 6 کے تحت جو ٹرائل ڈیو ہے وہ چلانا ہے تو ان کا پاکستان آنا بھی ضروری ہوگا، اور اس کو اس ٹرائل کرنے کے لیے بھی حکومت کی طرف سے ظاہر ہے کہ اس کو انووک کرنا جو ہے وہ حکومت کا ہی کام ہے، اور ہم اس پہ صرف مطالبہ ہی کر سکتے ہیں، زور دے سکتے ہیں، لیکن
انووک کرنا جو ہے وہ حکومت کا کام ہے. وہ آرٹیکل 6 کو انووک کرے گی تو ظاہر ہے کہ پھر صدر مشرف کے خلاف جوڈیشری میں جو کیس چلے گا تو جوڈیشری میں جو بھی وہ رخ اختیار کرے گا اس کے مطابق پھر اقدامات کرنے پڑیں گے. تو ہم نے تو شروع سے یہی موقف اختیار کیا ہے کہ اگر ہم نے اس ملک میں آئین کی بالادستی قائم کرنی ہے اور آئین کا احترام کرنا ہے تو آرٹیکل 6 کا تقاضا ہے کہ اس قسم کے جو بھی لوگ ہیں وہ پرٹیکولرلی جنرل مشرف کی بات نہیں ہے, ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنیوں والی بات نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈکٹیٹر ہے, ٹھیک ہے جگڑا صاحب, اس کا مطلب ہے کہ اگر میاں سابق صدر پرویز مشرف جو ہیں, جیسا کہ انہوں نے ابھی آل پاکستان مسلم لیگ نون کی حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ اناؤنس کر دیا ہے, کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ سیاست میں وہ آنے کے لیے اناؤنس کریں گے جلدی, تو پاکستان مسلم لیگ ان کو خوش آمدید کہے گی سیاست میں آنے کے لیے؟ نہیں جی, انہوں نے اس وقت جو پاکستان میں صورتحال نظر آ رہی ہے اور جس نیج پہ پاکستان کو اور پاکستان کی سیاست کو انہوں نے پہنچا دیا ہے, اس کے بعد آپ یہ توقع کر سکتے ہیں کہ ان کو کوئی وہاں پاکستان میں ویلکم کرے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اگر پاکستان آنے کا پروگرام بنائیں گے تو پاکستانیوں کی طرف سے ان کو خیر مقدم کا پیغام نہیں ملے گا, بلکہ یہی ملے گا کہ وہ پاکستان سے اگر دور ہی رہیں تو بہتر ہے. لیکن یہ ہے کہ ہم تو کہتے ہیں کہ وہ آئیں, پاکستان آئیں اور عدالتوں کا سامنا کریں. اگر عدالتیں ان کا کیس میں جو بھی فیصلہ کرتی ہیں تو ہمیں وہ منظور ہوگا اور وہ آئین اور قانون کی بالادستی اسی طرح ثابت ہوگی. تو ہم ویلکم تو ان کو سیاست میں تو نہیں کرتے پاکستان کی, لیکن یہ ضرور کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے واقعی یہ ثابت کرنا ہے کہ انہوں نے کچھ کیا ہے تو پھر وہ آئے عدالتوں کے سامنے پیش ہوں اور آئین کے جو تقاضے ہیں ان کو پورا کریں. ٹھیک ہے, اس پر ایک اور موضوع پر انہوں نے بات کی, عوام کو انہوں نے جگانے کی بات کی, اور انہوں نے کہا کہ 2 سال, میاں محمد نواز شریف صاحب نے یہ فرمایا کہ 2 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو چکا ہوا ہے اور ہم حکومت کی, ہم اور عوام اور سب جو ہے وہ حکومت کی کارکردگی سے خوش نہیں ہے اور حکومت جو ہے وہ انف نہیں کر رہی. پھر اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ عوام کو چاہیے کہ وہ اب جاگیں, اب ہم اور برداشت نہیں کریں گے. اب یہ جو کچھ بھی وہاں پر اس پہ سوال بھی کیا گیا, اس پر میاں صاحب نے جو ہے وہ خاص روشنی ڈالی. آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ وہ کب تک آپ اس چیز کو انتظار کریں گے, کہ کب تک عوام کے مسائل جو ہیں حکومت کو کتنا اور ٹائم دیں گے, اور اس کے علاوہ آپ کس قسم کی تبدیلی چاہتے ہیں؟ آپ دوبارہ الیکشن کروانا چاہتے ہیں؟ آپ اگر آپ تھوڑا سا ایکشن لیں گے اس بارے میں, مسلم لیگ نون عوام کے ساتھ ایکشن لے گی, عوام کو جگائے گی, آپ لانگ مارچ کروائیں گے, آپ دوبارہ ہڑتالیں کروائیں گے, آپ عوام کو سڑکوں پہ لائیں گے, دوبارہ الیکشن کا مطالبہ کریں گے, کیا کروانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جی, بات یہ ہے کہ آپ نے سوال کیا کہ کتنا وقت دیں گے آپ اس حکومت کو. جی, ہم نے آج تک ان کو کوئی وقت کسی ایشو پہ نہیں دیا. جہاں بھی اہم ایشو آیا ہے اس کو ہم نے فوری ٹیک اپ کیا ہے, اور اس میں جو ایشوز ہیں وہ میں آپ کو گنوا دیتا ہوں. سب سے پہلا ایشو جو بڑا ایشو تھا وہ تھا عدلیہ کی آزادی اور اس کی بحالی, اور اس پہ اللہ کے کرم سے جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا. اس کو ہم نے اپنے منطقی انجام تک جو وعدہ کیا تھا قوم سے اس کو پہنچایا, اور اس کے بعد ہم نے اس سے پیچھے ہٹے اور نہ ہم نے اس پہ کوئی کنڈیشنز رکھی اور نہ کچھ اس وقت مطالبے کیے. لیکن جیسے ہی لانگ مارچ ہوا اور عدلیہ بحال ہوئی, میاں نواز شریف نے اسی وقت لانگ مارچ کال آف کر لیا, کیونکہ وہ ایک چیز بہت واضح کہہ رہے ہیں کہ ایشوز پہ تو ہم کوئی کمپرومائز یا ڈیل نہیں کریں گے, اور کوئی اس سے ہم فلیکسیبلٹی یا کوئی رعایت نہیں دیں گے حکومت کو. جہاں بھی نیشنل انٹرسٹ ہوگا اس پہ نہ کمپرومائز ہوگا, نہ ڈیل ہوگی, نہ رعایت ہوگی. اور وہ جس وقت بھی آئیں گے ایشوز اس پہ ہم وقت نہیں دیں گے. اب آپ کو میں یہ بتاؤں کہ جب تک 18ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی تو حکومت کا یہ ایک تقاضا تھا کہ جی چونکہ 18ویں ترمیم اہم ترمیم ہے, جب تک یہ نہیں ہوتی تو ہم عوامی مسائل پہ اور دیگر ایشوز پہ توجہ نہیں دے سکتے. اب چونکہ وہ مرحلہ بھی گزر چکا ہے اور عوام کی توقعات اب جو ہیں ظاہر ہے کہ وہ اب جو مایوسی کا عالم ہے اس میں ان کا تقاضا اور پریشر اور بڑھے گا کہ جی اب عوامی مسائل جو ہیں وہ حل ہونے چاہیے. کس قسم کی تبدیلیاں چاہ رہے ہیں اگر وہ حل نہیں ہوں گے تو پھر اس میں وقت دینے والی بات نہیں ہوگی. لیکن ہم یہ ہرگز نہیں چاہتی. آپ نے کہا
کہ آپ کیسے کریں گے اور آپ حکومت کو کتنا وقت دیں گے اور یا حکومت کو ہٹائیں گے یا مڈ ٹرم الیکشن کریں گے. ہم مڈ ٹرم الیکشن کا ہم نے نہ مطالبہ کیا ہے بلکہ ہمیشہ کہا ہے کہ پیپل پارٹی کی حکومت اپنا وقت پورا کرے, جو مینڈیٹ ملا ہے ان کو 5 سال کا وہ پورا کریں. لیکن اگر وہ اس میں ان کے ایشوز پہ وہ توجہ نہیں دیتے اور عوام ان کو نہیں چھوڑتے اور عوام خود ہی نکل آتی ہے تو پھر ظاہر ہے پھر تو آپ مڈ ٹرم الیکشنز کو رول آؤٹ نہیں کر سکتے. اور اگر عوام کے پریشر سے مڈ ٹرم الیکشن آتے ہیں تو ظاہر ہے پھر تو ساری سیاسی جماعتوں کا ایک ڈیموکریٹک رائٹ ہے کہ وہ اس میں حصہ لیں گے.